كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي روحي فداك أبي وأمي فداك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین علماء کرام بالخصوص امام و خطیب اسی مسجد کے امام و خطیب ہیں امام و خطیب حضرت علامہ وبالعلم والفضل اولانا جناب عبدالغنی برکاتی رحمنی و رحمکم اللہ تعالی. مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. 12ویں شب ہے ربیع الثانی شریف کی اور حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل عرش نورانی منبع فیوزات اسدانی پیر پیران میر میران پیران پیر دستگیر غوث الاعظم معوانا ملجانا مرشدنا شیخنا و شیخ مشایخنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وعطاہ عنا وعن جمیع اہل السنہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے عرس پاک کی موقع پر اس محفل کا انعقاد ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان محمدیہ علی صاحب التحیۃ والثناء بطریق فیضان قادریہ جاری و ساری رہے. ایک آیہ کریمہ 15ویں پارے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. زیادہ تفصیلی تفسیر میں نہیں جاؤں گا, مختصر سے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا موقع تھا ہجرت کا مکے کو چھوڑ کے مدینہ جانے کا موقع تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلام ربانی کے طور پہ نازل فرمایا. دعا کیا کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ربی ادخلنی مدخل صدق. اے اللہ جہاں جا رہا ہوں مدینہ, اور مستند تفسیر ہے یہ, جہاں جا رہا ہوں یعنی مدینہ المنورہ. ایک تفسیر دوسری بھی ہے وہ بھی بتا
لیتا ہوں جہاں جاؤں گا داخل ہونا ہے ہم نے جنت معلا، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت، جنت الفردوس۔ رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے جہاں داخل ہونا ہے وہاں صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل فرما، یعنی وہاں ہم داخل ہوں تو صدق کے ساتھ داخل ہوں، مدینے میں یا جنت میں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مکے سے ہمیں صدق کے ساتھ خروج فرما، نکلنے کی توفیق عطا فرما، یا دنیا سے صدق کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر پہلی روایت مکہ اور مدینہ یہ مستند تفسیر ہے، بات میری آگے والے حصے کے ساتھ ہے۔ اور ارشاد عرض فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ارشاد ربانی ہوتا ہے وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، وَجَعَلْ لَنَا نہیں ہے، وَجَعَلْ لَنَا نہیں فرمایا، سب کو نہیں ملایا۔ سلام جب رب کرتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت گوارا نہیں فرمایا، اس وقت تو عرض کیا السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں سب کو شامل کیا، مگر یہاں وَجَعَلْ لِي پوری امت کے لیے نہیں فرمایا، مجھے، میرے لیے، مجھے دے، وَجَعَلْ لِي مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کر دے، میرے لیے دے دے کیا؟ سلطانا نصیرا، مدد کرنے والا بادشاہ۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کی دعا ہے، قرآن میں ہے، نبی نے دعا کی مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے مدد کرنے والا بادشاہ دے۔ اللہ نے دیا کہ نہیں؟ نبی کی دعا تو مستجاب الدعوات ہے، نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اگر اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا تھا تو پھر قرآن میں نازل کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، قبول ہے تو قرآن میں مہر ثبت کر دیا نازل کر کے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے علماء سے کہ وہ بادشاہ کون سا بادشاہ ہے جس کے لیے دعا کی گئی اور اللہ نے دیا ہو؟ کس بادشاہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ اور یہ دعا وضاحت کر دوں، یہ دعا اس وقت کی ہے کہ ہجرت کے لیے ہے۔ نجاشی نے جو کچھ امت کو، اس لیے میں نے کہا واحد کسی کا ہے، جماع کا نہیں ہے، امت اس کے لیے کو شامل نہیں کیا۔ نجاشی نے جو کچھ کیا وہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ مدد کہاں ہوئی؟ کس بادشاہ نے مدد کی ہے؟ تاریخ میں کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے جس نے آقا کو مدد کر کے دین اسلام پھیلانے میں مدد کی ہو۔ ہاں زبانی تائید کسرا وغیرہ نے، قیصر وغیرہ نے کیا، وہ الگ بات ہے، مگر کوئی مدد کسی سلطان نے نہیں کیا۔ تو بات سمجھ نہیں آتی، یہ کیسی بات ہے؟ نبی نے دعا کی، اللہ نے نازل کیا، اور بادشاہ نظر نہیں آ رہے۔ اس گتھی کو، اس الجھن کا حل، اس الجھن کو سلجھایا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلوب دعا سمجھ لو۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں نے بہت کچھ جیل لیا ہے یہاں مکے میں، اب مدینہ جانے لگا ہوں اور غار ثور میں ہوں، بڑی تکلیفیں یہاں والوں نے مجھے دی، میری امت کو دی ہے۔ اے اللہ اگر تو نے اس وجہ سے مجھے کچھ دینا ہے تو میری امت میں مدد کرنے والا سلطان عطا کر۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پہ سلطان النصیرہ
بھائی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سلطان النصیر مدد کرنے والا بادشاہ میرے وسیلے سے میری امت کو مجھے عطا کرنا، میری امت کو عطا کرنا ہے، لیکن وسیلہ میری ہے، مجھے دے۔ میری امت میں بادشاہ مدد کرنے والا بادشاہ چاہیے، صرف ظاہری نہیں، من لدن کا لفظ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ علم لدنی والا ہو، غیبی علوم کا خزانہ رکھنے والا ہو، ولایت کا پاور ہو، اللہ کی عنایت ساتھ میں ہو، ایسے بادشاہ میرے وسیلے سے میری امت کو عطا کر دے۔ مولا علی ہے جو مشکل کشا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں ایک بادشاہ کی مثال مولا علی ہے، اور اس طرح فرمایا قیامت تک امت میں ایسے روحانی باطنی پاور والے اولیاء ہوں گے جن کے سامنے آ کے دنیا کے ظاہری بادشاہ سر جھکا دیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اور وہ باطنی طور پہ سلطنت کرتے رہیں گے اور اپنی طرف سے مدد کرتے رہیں گے۔ یہ دعا ہے آقا کی کہ ہم نے مولا علی کو سلطان پایا، ہم نے غوث الاعظم کو سلطان پایا، ہم نے خواجہ غریب نواز کو سلطان پایا، ہم نے محبوب الہی کو سلطان پایا، ہم نے بایزید بستامی کو سلطان پایا، ہم نے اتنے سارے سلطان اللہ نے جو دیا ہے نبی کی دعا کے بدولت ہے۔ بغداد کی زمین ہے، دربار عالی شان ہے، معتصم باللہ خلیفہ ہے، دو خلیفہ ملے حضور غوث پاک کے دور میں، ایک کے بعد دیگر، ایک معتصم باللہ تھا۔ اس کو پتا چلا کہ شیخ پورے بغداد میں، شہر بغداد میں راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، عاصمت العرب جس کو کہا جاتا ہے بغداد۔ پورے بغداد میں کپڑا بننے والا جو سر فہرست سب سے زیادہ اچھا کپڑا بنانے والا تھا، وہ سال میں 2 جوڑے بناتا ہے، ایک اعلیٰ معیاری ہے، ایک اس سے کم ہے۔ جو اعلیٰ معیاری ہے وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کر دیتا ہے، اور اس سے کم جو ہے وہ معتصم باللہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ خلیفہ کو جب پتا چلا، آ کے کہتے ہیں حضور یہ کیسی بات ہوئی، یہ وہ سلطان ہے، یہ وہ سلطان ہے جو امیروں کے دروازے پہ جاتے نہیں ہے، امیر ان کے چوکٹ میں آتے ہیں، ان کے چوکٹ کے بھکاری بادشاہ ہیں، ان کے چوکٹ کے بھکاری خلیفہ وقت ہے، ظاہری پاور جن کے پاس ہے وہ ان کے بھی قدر کے بھکاری ہے۔ یہ کسی در پہ نہیں گئے، یہ سلطان سمجھتے ہیں اپنے باری تعالیٰ کو، رب العالمین کو، کہ جانا ہے کہیں جھکنا ہے تو یا بارگاہ الہی ہے یا بارگاہ نبوی ہے، اس کے بغیر کہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرے جھکتے ہیں، حضور یہ کیا بات ہوئی کہ میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، اور یہ کپڑا بننے والا، کیا کہتے ہیں اس کو، بزاز، عربی میں کہتے ہیں بزاز، کپڑا بننے والا، یہ بہترین 2 جوڑے میں جو بہترین ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہے اور اس سے کم تر مجھے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بادشاہ ہونے کے حیثیت سے مجھے سب سے اعلیٰ معیاری کپڑا میرے حضور پیش کرنا چاہیے تھا۔ کانا فی یدہ قلادۃ، حضور غوث پاک کے کوئی شربت، کوئی پانی آپ نوش فرما رہے تھے،
تو ایک قلادہ کہتے ہیں وہ مٹی کا جو پیالہ ہوتا ہے پانی وغیرہ پینے کے لیے، ایک قلادہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایسے ہی آپ استعمال میں کر رہے تھے تو ہاتھ میں تھا. آپ نے کہا اچھا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ بادشاہت تمہاری ہے، اس وجہ سے تمہیں اعلیٰ معیاری کپڑا چاہیے اور مجھے پیش کیا جا رہا ہے، تمہیں گوارا نہیں ہے. تو فرمایا پھر پتہ کر لو بادشاہت کس کی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں موجود ہے کہ آپ نے فحرک قلادتہ، آپ کے ہاتھ میں جو قلادہ تھا، جو پیالی تھی، اس کو آپ نے حرکت دینا شروع کیا. آپ نے جو ہی حرکت دینا شروع کیا بادشاہ کو لگ رہا تھا کہ بغداد پورا غوث پاک ہاتھ میں جو پیالی ہے اس کو ہلا رہے ہیں، اور جس طرف پیالی ہلتی گئی اس طرف بغداد جھکتا گیا اور ڈر لگ گیا کہ حضور زیر و زبر نہ کر دے. قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، معاف کر دے، اصل سلطنت آپ کی ہے اور ظاہر وَجَعَلْ لِي سُلْطَانًا نَصِيرًا. سبحان اللہ. کسی بادشاہ کیا دنیا بھر کے بادشاہوں کو کہو، ایک تالاب بھی نہیں کہتا میں، ایک کنویں کا پانی بھر کے دکھائے کوئی نہیں کر سکتا. میرا خواجہ وہ ہے جو سلطان الاصل سلطان الہند ہے، جو اصل بادشاہ ہے، سلطان النصیرہ ہے. خود نہیں جاتے، اپنے خادم کو بھیج دیتے ہیں کہ پانی کٹورا میں پانی، کوزے میں پانی لے کے آؤ، اور پورا پانی ایک کوزے میں بند کر کے سلطنت و شہنشاہت ثابت کر دیا ہے. پوری دنیا کا بادشاہ اکجا ہو کے کر سکتے ہیں. اس لیے رب نے فرمایا من لدنکا، یہ ایسے ویسے بادشاہ نہیں ہے. من لدن، علم لدنی آپ نے سمجھا ہے نا، علم لدنی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بادشاہ، ایک دو نہیں، بیسیوں سینکڑوں سلطان. ہم کہاں جانتے ہیں، ہم جہاں تک جانتے ہیں وہاں کی بات کر رہے ہیں نا، ورنہ لسٹ بتاتا جاؤں، اقطاب اربع کی بات کروں، امامین جلیلین جو کتب کے دونوں طرف ہوتے ہیں، عبدالرب عبد الباری، ان کی بات کروں، عجم کی بات کروں، عرب کی بات کروں، کہاں تک ہم جانتے ہیں؟ اتنا جانتے ہیں، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی ولی کو اگر تسلیم کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ تسلیم حضور غوث پاک کو کیا گیا. حضور غوث پاک میں کرامات اور شان و عظمت کی باب سے تھوڑا ہٹتے ہوں. آج حضور غوث پاک کی کچھ تعلیمات پیش کرتا ہوں، جو ضروری ہے کیونکہ ہماری عادت خراب ہو گئی ہے. ہم بیٹے نکما نالائق ناکارہ بن کے صرف بس گوشت پلا دو کہنے کی عادت پڑ گئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ کر کے کھانا چاہیے، کچھ کر کے مانگنا چاہیے. کچھ کرو پھر جا کے مانگو، ورنہ بیکار فائدہ کیا ہے، پڑے رہو گے کسی کونے میں. تعلیمات کرامات و عظمت کے ساتھ ساتھ تعلیمات پہ چلنا اہم پہلو ہے. آپ نے سنا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک لقب جس کو آپ نے خود بیان فرمایا کہ محی الدین اسمی، محی الدین ہے جو آپ کے والد یا نانا نے یا آپ کی والدہ نے نہیں رکھا، یہ عنایت شدہ لقب ہے. محی الدین ہے آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں.
محی الدین کا معنی دوبارہ دین کو زندہ کرنے والا. سارے دین والے ہمارے پاس ہے. کوئی محی الدین ہے تو کوئی معین الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی علاء الدین ہے, کوئی سراج الدین ہے, کوئی نصیر الدین ہے. سارے دین والے ہمارے پاس ہے, ہم ہی تو دیندار ہیں. محی الدین لقب ہے حضور غوث اعظم کا. کہیں سے بغداد ورود ہوا, بغداد تشریف لائے باہر سے. جب آپ کی ولایت کا فل چرچا چل رہا تھا, خلافت مل گئی اور آپ تربیت کے مسند پہ, مسند ارشاد پہ بیٹھ گئے. کسی سفر سے آنے لگے, ایک بوڑھا شخص گٹری لے کے بیٹھ گئے, بالکل ضعیف نحیف. مجھے ذرا اٹھائی, مجھے ذرا ہاتھ دے, ہاتھ تانے. حضور غوث پاک نے ہاتھ دیا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا, اٹھ گیا, کھڑا ہو گیا اور فوراً جوان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں. دین کی شکل ایسی ہو گئی تھی کہ مرنے والا ہے, آپ روح پھونکو گے پھر دوبارہ دین کو زندگی بخشو گے. اس لیے آج سے آپ کا خطاب محی الدین ہے. اب میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے حضور غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا. ہمیں سمجھنا ہے نا, لقب تو مل گیا, روایت موجود ہے, ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے, ہم نے بھی بیان کیا. سنیے, دین کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا اور جناب عالی جنیدیہ سلسلہ چل رہا تھا. اس میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کرنا کیا ہے. 5 وقت نماز کے بعد اللہ اللہ کا ذکر تو وہ بھی کرا رہے تھے اور جناب عالی صبر کی تلقین وہ بھی کر رہے تھے. حضور غوث پاک کے دادا پیر کے پیر ہیں, مشاہیر میں سے ہے, صبر کی تلقین کر رہے تھے, حسد سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے, شکر کی تلقین کر رہے تھے, حسد سے بچنے کی, ریاکاری سے بچنے کی تلقینیں تو ہو رہی تھی مگر کوئی پکا نظام نہیں تھا. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. ہم تو کم عقل ہے نا, زیادہ باتیں سمجھ نہیں آتی. دنیا والے زیادہ باتوں میں مختلف مخلوط ہو چکے تھے. دین کا سیدھا راستہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. تیفوریہ بھی تھا, تیفوریہ میں آ کے ذکر کرا دیا تو بیچارہ وجہ میں ناچنے لگ گئے ہیں. حضور غوث پاک نے جب دیکھا کہ دنیا میں کوئی سیدھا سلیبس کے طور پہ کوئی چیز امت محمدیہ علی صاحب التحیت والثناء کے سامنے نہیں ہے, جہاں سے وہ جسمانی ظاہری شریعت کے مطابق اور روحانی باطنی طریقت کے مطابق گامزن ہو سکے, تو حضور غوث پاک نے پورے مضمونوں کو, پورے سبجیکٹ کو ملا کے بالکل نچوڑ ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے زندگی دوبارہ دین میں دی ہے. آپ نے فرمایا سنو سنو اے لوگو سنو, تم عبادت کرتے ہو, ریاضت کرتے ہو, سلیقے سے کرو, طریقے سے کرو, طریقت کے مطابق کرو. فرمایا پورا دین کا اصل, پورے دین کا اصل شکر ہے. مجالس الستین میں آپ نے فرمایا کہ پورے دین کا اصل کیا ہے؟ شکر ہے. شکر ضرور کرنا ہے تم نے. کیوں شکر کرو گے؟ بنایا اس نے, شکر کرنا ہے. آنکھیں تمہیں دی ہیں, شکر کرو. ہاتھ تمہارے پاس ہے, شکر کرو. جان تمہارے پاس ہے, شکر کرو. صحیح سلامت ہو, شکر کرو. کھانا کھا رہے ہو, کھا پا رہے ہو, شکر کرو. نیند آ رہی ہے, شکر کرو. یہ سب کچھ تو اس کے پاس ہے, جس نے دیا اس کا شکر ضروری ہے. سمجھ آنے لگی کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے. اور فرمایا سنو,
یہاں باہر سے میں تفسیر کے لیے الگ نصیحت شامل کر رہا ہوں. فرمایا اپنے کسی نے آ کے عرض کیا نا حضور ہم کتنا عاجز ہیں. ختم قادریہ میں ایک مصرع پڑھا جاتا ہے یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سوا کا مستند. یہ حضور غوث پاک کا مصرع ہے. مجموعہ صلوات الرسول میں ایک پورا کلام ہے, اس کا ایک مصرع ہم پڑھتے ہیں, باقی کلام. عجز کیا ہے, ہم کتنا مجبور ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا سنو عجز کے متضاد کیا ہے, عجز کے متضاد کیا ہے. اس نے کہا قدرت. قدرت رہنا قادر ہے, عجز رہے تو عاجز ہے. تو فرمایا قدرت والا رب ہے, عجز والا تم ہو. جتنا رب قادر ہے اتنا ہی تم عاجز ہو. جتنا رب قادر ہے اس کی قدرت کا کوئی انتہا تم بتا نہیں سکتے, اسی طرح تم عاجز ہو کہ تمہاری عجز کا انتہا تم نہیں بتا سکتے. خدا کی قدرت کو سمجھو اور اپنی عاجزی کو سمجھو. دیکھیں نا, ہاتھ تو بڑی بات ہے, پاؤں تو بڑی بات ہے. یہ جو پلکیں ہوتی ہیں, اگر اللہ نے چاہا کہ یہ پلکیں کھلی رہ جائے, پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کے پلکوں کو ملا سکتا ہے. عجز اگر سمجھو تو حضور غوث پاک نے فرمایا دین کا اصل بنیاد کس چیز پہ ہے, شکر پہ ہے. شکر کرو. دو چیزیں تمہارے پاس ہیں, ایک ظاہری جسم ہے, ہاتھ پیر سر سے لے کے پاؤں تک آپاد مستق, اور دوسری چیز ہے روح تمہارے پاس ہے. تمہیں پتا نہیں, اس کا رنگ پتا نہیں, رنگ پتا نہیں, اس کی کیفیت پتا نہیں, مگر ہے ایک باطن ہے, ایک ظاہر ہے. اور ظاہر کے لیے ذکر کرو, باطن کے لیے فکر کرو. ظاہر کے لیے ذکر کرو. حضور غوث پاک نے قرآن کے باہر سے نہیں فرمایا. سورہ کہا ہے نا, کوئی حافظ صاحب, آپ تو حافظ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, اقم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو میرے ذکر کے طور پہ. نماز ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, حج بھی ذکر ہے, زکوٰۃ بھی ذکر ہے. یہ ذکر کے زمرے میں آتا ہے, میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا, کوئی خاص پوائنٹ سمجھانے جا رہا ہوں. حضور غوث پاک نے فرمایا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو یاد کرو, ہمیشہ خدا کو یاد رکھو, نعمت کا کفر نہ کرو, نعمت کا شکر ادا کرو. صرف کھانے پینے کا شکر کافی نہیں ہے, اپنے وجود کا شکر ادا کرو, ایمان کا شکر ادا کرو. تو کیا ہے, یہ تم پر ضروری ہے. ادا کر دیا, ذکر کرتے رہے. ذکر سے مراد صرف اللہ و اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ سارے معاملات ذکر کے جملے میں ہیں. مگر تم چاہتے ہو کہ ذکر تو کرتے رہے. جس نے بنایا, جس نے بنایا, جس کے دربار میں شکر ادا کرتے زندگی گزار رہے ہیں, کبھی اس تک تو رسائی حاصل ہو جائے, کبھی وہاں تک تو پہنچ جائے, کبھی ان فیوزات کو تو دیکھ لے, ان جنگوں کو تو دیکھ لے. ظاہری طور پہ اللہ کو دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے, مگر مراقبے میں دیکھنا ممکن ہے, خواب میں دیکھنا ممکن ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا پھر فکر کرو, فکر کرو, غور و فکر کرو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ التفکر ساعۃ فی خلق اللہ افضل من عبادت 60 سنہ. ایک لمحہ اللہ کی تخلیق میں اللہ نے کیا کیا بنایا, اس چیز میں تفکر کرنا, فکر کرنا, اس بارے میں سوچنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ حضور غوث پاک
یہ سیڑھی ہے اور اس میں چڑھنا ذکر کے سہارے ہیں. صرف سیڑھی مل جائے کافی نہیں ہے, چڑھنے کی طاقت بھی چاہیے. سیڑھی فکر ہے اور چڑھنا ذکر ہے. سیڑھی مل گئی, نماز پڑھ رہے ہو, فرائض, واجبات, سنن, نوافل, رات کو تہجد پڑھ رہے ہو, طرح طرح کے نمازیں, خدا کے حضور سجدہ ریز ہو, ایک بعد دیگر ذکر جب ادا کرتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چڑھنے کی قوت بڑھا دے گی. اور سیڑھی پہ چڑھ گئے, دوسری میں چلے گئے, تیسری میں چلے گئے, چوتھی میں چلے گئے. اب کتنی لمبی سیڑھی ہوتی ہے؟ ایک منبر ہوگا قیامت کے میدان میں, ایک نہیں کئی منبر ہوں گے. منبر کی مثال دی ہے کہ منبر ہے اور منبر پہ سیڑھی ہے. حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. سبحان اللہ. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. چڑھتا جا. کتنی لمبی سیڑھی اللہ نے رکھی ہوگی. تو حضور غوث پاک نے دین کو سمیٹ کے تین ایک چیز میں ہمارے سامنے بالکل جیسے سنہرا نورانی برتن میں رکھ دیا کہ شکر سیکھ لو, شکر جان لو, شکر کی ضروریات کو پہچان لو, اور اس کے بعد دو طرح سے شکر ادا کرو. ایک ذکر کرو, ایک شکر کرو. ذکر کرنے سے بچ جاؤ گے, ذکر کرنے سے نجات مل جائے گی, ذکر کرنے سے جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ گے, ذکر کرنے سے مولا تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. وہی تو مراقبہ ہے, ذکر ہی تو مراقبہ ہے. کتنا فکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا. آیت نازل ہوئی دوپہر کے وقت, ظہر کی نماز کے بعد, ان من شیء الا واردها, جو بھی ہے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل پل صراط کیا ہے؟ جواب میں فرمایا تلوار سے دار ہے, پال سے زیادہ باریک ہے, اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں پڑ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں پڑ گئے. کس کی فکر میں؟ ہمیں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ کے فکر کرو, ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ خلق خدا میں فکر کرو, ہمیں تو سکھایا گیا چاند و سورج میں فکر کرو, ہمیں تو سکھایا گیا ہے جنت کے بارے میں فکر کرو, اور نبی فکر کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. سبحان اللہ. میری امت بال جیسے, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھار, صراط سے کھچ کے نیچے جہنم ہے, اوپر سے عبور کرنا ہے. فکر میں مشغول ہو گئے. جبل سلا کے اندر ایک اندھیر غار تھا. اب پتہ نہیں رکھا کہ نہیں, 7-8 سال پہلے بھی میں نے زیارت کی ہے. خندق کے, خندق اس طرف خندق ہے, دوسرے سمت میں, دوسرے سائڈ میں سلا. جبل سلا کے اندر آپ ایک غار کے اندر جا کے سجدہ ریز ہو گئے. باری تعالیٰ میری امت کو اتنا بوجھ, میری امت گنہگار ہے, گناہ کریں گے, گنہگار ہوں گے, خطا کار ہوں گے, سیاہکار ہوں گے, میری امت کا کیا ہوگا. اس فکر میں 3 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے ایک ہی سجدے میں. بات سمجھ لیجیے گا, ایک ہی سجدے میں 3 دن گزر گئے, اور اس میں اور کوئی کام نہیں ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تو اور کوئی کام نہیں ہے. یہ وجد ہے, یہ وجد ہے. وجدانی کیفیت میں اگر بندہ آ جائے پھر وہ شریعت سے بھی آزاد ہو جاتا ہے, وہ پھر شریعت سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, امام دیلمی نے فردوس الاخبار میں نقل کیا, حسن سند وہاں ہے. حضرت علامہ رومی نے مثنوی شریف میں بھی اس کو نقل کیا.
فرماتے ہیں مدینے والوں کا حال بے حال ہو گیا، یہاں تک کہ جانوروں کے بچے دودھ پینا چھوڑ دیے، انسان کے بچے ماؤں کے دودھ پینا چھوڑ دیا، درو دیوار سے ہا ہا کے آواز آنے لگی، ہر ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ایک ہی سوال تھا کہ نبی کی کوئی خبر ملی، نبی کی کوئی خبر ملی، اس طرح سے ایک حال بنا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میں جبل سلا کی طرف جو ہی نکلا تو مجھے ایک چرواہا ملا، مدینے کا باشندہ نہیں تھا، باہر کا تھا، مدینے میں آ کے غلام تھا کسی کا، تو چرا رہا تھا، جانوروں کو چرا رہا تھا، اونٹ بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ تو ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے؟ تو ان کا حلیہ یہ ہے کہ زلف مبارک ہے، امامہ بھی سر پہ سجا ہوتا ہے اور اس انداز کا حلیہ ہے۔ بتایا حضرت ابو ہریرہ کی جو جواب بیان ہے اس کو علامہ رومی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام لیست۔ کہا ابو ہریرہ مجھے یہ کچھ نہیں پتا کون محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام ہے مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں باہر کا بندہ ہوں، آ کے یہاں غلام ہوں تو چرواہا ہوں، چرا رہا ہوں۔ این قدر دانم کے اندر تیرگا سارنی نالت کسے لیلو نہار۔ اتنا پتا ہے کہ آج 3 دنوں سے اس غار کے اندر کوئی ہے جو سجدے میں ہے، سجدے کے حالت میں ہے، کچھ گنگنا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جلدی کیا ہو سکتا ہے وہی ہمارے آقا ہو، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بات سنی ہے، کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں سجدے کے اندر؟ ایک دردان کے اندر تیرگا نالمی زارت کسے لیلو نہار، می کند باقلیائے ہر ساتھی۔ چرواہا کہہ رہا ہے می کند باقلیائے ہر ساتھی، نالائے امتی یا امتی۔ مجھے اتنا کچھ پتا نہیں ہے، صرف ایک لفظ سن کے مجھے یاد ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو نا کچھ دیر کے بعد امتی امتی کرتے رہتے ہیں، امتی امتی کرتے رہتے ہیں، اتنا پتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جا کے فریاد کرنے لگے، حضور آپ سے مبارک اٹھائیے، مدینے کے لوگ بے حال ہو چکے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں، مدینے میں ایک سایہ پڑا ہوا ہے۔ آقا کریم کو سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت حسنین کریمین اور خاتون جنت کو لا کے سفارش کروائی گئی ہے، اور جو ہی آپ نے لمبی روایت ہے، آپ نے جو ہی سر مبارک اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام آ کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان آپ مت ہوا کرے، آپ کا رب آپ پر مہربان ہے، آپ پر مہربان ہے تو آپ کی امت پر بھی مہربانی فرمائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کر کے یہ اجازت لی ہوئی ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہوں گے، نیکوکار کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جبرائیل بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ آقا تو خود فرما رہے میری امت گنہگار۔ جبرائیل نے نیکوکار نہیں کہا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا ہوگا، جو آپ کے چاہنے والا ہوگا، ان کو گرنے نہیں دیا جائے گا، میں پر بچا دوں گا، اور میرے پر کے اوپر سے جا سکتے ہیں وہ لوگ۔ امام طرف اٹھتے ہیں، امام اہل سنت طرف اٹھتے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد، میرے آقا کے رب سلم کی صدا سے ہم تو وجد کرتے ہوئے گزریں گے، نہیں جبریل و پل سے اتارو
کچھ خبر؟ نبی ہمارے لیے اتنا فکر کر رہے ہیں، کبھی گھر کے کونے میں بیٹھ کے کوئی ٹائم نکالا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے؟ کبھی اکیلا کوئی مصلی بچھایا کہ نبی کے تصور میں 10 منٹ گزاروں؟ کبھی سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، حلیہ مبارکہ کے بارے میں؟ اور وہ رحمت للعالمین نبی ہمیں اوپر کی طرف سوچنے کا بتا رہے ہیں اور خود ہم نکموں کا سوچ رہے ہیں۔ یہ فکر ہے، یہ فکر ہے۔ ذکر کرو، فکر کرو۔ فکر کا معنی پریشان ہونا نہیں ہے، لائسنس کیسے رینیو کراؤں گا، یہ فکر نہیں ہے۔ فکر تفکر ہے، سوچو سوچو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، حضور غوث پاک نے جو حیات دی ہے، پھر زندگی دی ہے دین کو، اس موضوع پہ بات کرو تو کرنا چاہیے۔ آپ نے آخری بات کرتا ہوں 11ویں درس سے، مجالس الستین کے 11 نمبر کی تقریر سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی ہے، آخرت نہیں ہے۔ جو دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتے ہیں وہ ایماندار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رزق اپنے ذمہ رکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا کوئی بھی کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، رزق کم نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ 4 وجہ سے رزق کی کمی ہوگی۔ یہ 4 وجہ آخری تقریر ہے، میری آخری بات ہے۔ 4 وجہ آپ نے بیان فرمایا کہ 4 وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کا رزق کیا کرتا ہے، کم کر دیتا ہے، رزق روک لیتا ہے۔ فرمایا 1 نمبر جو ہے کفران نعمت ہے، کفران نعمت، نعمت کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نعمت تمہیں دے رہا ہے، تم کہتے ہو ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ نے تمہیں نوکری دی، سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی قابلیت سے دی ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے، نعمت کے ذکر میں یا نعمت کے بیان میں جب اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ہماری بات نہیں کرتا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، میری بات کرنے سے بچتا ہے اپنے آپ میں، تو فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر ہم اس کے معیشت کو کم کر دیتے ہیں۔ نعمت کی قدر، احتکار، نعمت کی حقارت نہ کرنا، نعمت کا انکار، کفران نعمت سے اللہ رزق کو کیا کرتا ہے، کم کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اصرار فی المعصیہ، گناہ میں اصرار کرنا، جاری رکھنا، بار بار گناہ کرتے رہنا، زنا کر رہا ہے تو کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے تو پی رہا ہے، دوسرے گناہ میں اپنے آپ کو گناہ میں ملوث رکھ لینا۔ 2 وجہ یہ اصول بتا رہا ہوں، ورنہ ان کے بیچ میں جو ہے بڑی کتابیں ہیں پوری۔ 2 وجہ، ایک وجہ کفران نعمت، دوسری وجہ کیا ہے، گناہ پہ مصر، اصرار فی المعصیہ۔ تیسری وجہ ہے مانع الحق ذی حقہ، حقدار کے حق میں پہنچانا۔ ماں حقدار ہے نہیں دیا، باپ حقدار ہے نہیں دیا، بیٹا حقدار ہے نہیں دیا، بیٹی حقدار ہے نہیں دیا، بیوی حقدار ہے نہیں دیا، بھائی حقدار ہے نہیں دیا، بہن حقدار ہے نہیں دیا، کسی سے قرضہ لیا واپس کرنا اس کا حق تھا، حق نہیں دیا، تو جو رب فرماتا ہے، گویا رب فرماتا ہے تجھے جس کام کے لیے دیا جا رہا ہے وہ کام جب تو ادا ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کی ہے سارے اصول سے ہٹ کے، فرمایا آپ
الوالدین او خاصۃ الوالدہ، فرمایا تمہارے والد یا والدین، اور آپ نے خاصۃ کا لفظ کہہ کر پھر والدہ کا ذکر دوبارہ کیا، فرمایا تمہارے والدین یا والدہ کا ناراض ہونا، تم کھلاؤ پلاؤ وہ کھانا بھی پا رہی ہے، پینا بھی پا رہی ہے، سب کچھ پا رہے ہیں، مگر پھر بھی تم پہ خوش نہیں ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کم کر دے گا۔ کیوں؟ رزق بڑھا دیا جاتا ہے والدین کی دعا سے، جب وہ دعا نہیں کر رہے ہیں تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا، گناہ سے رزق کٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک واضح ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور غالباً ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا، فرمایا زنا میں 4 چیزیں ہیں، ایاکم والزنا، زنا میں 4 چیزیں ہیں، غضب الرب، سخط الرحمن، اللہ کی ناراضگی، اور منع النور فی وجہہ، اور نور کو چھین لینا چہرے سے، جس نے زنا کیا اس سے اللہ ناراض ہے، جس نے زنا کیا اس کے چہرے کو اللہ بے نور کر دیتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ منہ کالا کر کے آیا، ویسے یہ حدیث کا ترجمہ ہے، زنا کرنے سے منہ کالا ہوتا ہے، اور قطع العرضات للزنا، اور زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کم کر دیتا ہے۔ حدیث میں تو لفظ بڑا آیا ہے، فرمایا قطع ینقطع رزقہ، اس کا رزق کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا حبیب پاک نے بیان فرمایا وَدَخُولِ النَّارِ، اور وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ لہذا اندازہ لگائیے، ہم خود ہی رزق بڑھاتے ہیں، ہم خود ہی رزق کو کٹاتے ہیں اپنی خصلتوں سے۔ یہ حضور غوث پاک کی آج میں نے جو تقریر کی، یہ پوری تقریر گویا جیسے میں لاؤڈ اسپیکر ہوں، حضور غوث پاک نے جو الفاظ بیان فرمائے ان کی تقریر کو میں نے دہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔